إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر سب سے افضل اور سب سے بہتر مخلوق بنا کر لاتعداد اور بے شمار مخلوقوں کے اندر سب سے ارفع اور سب سے بہتر مخلوق بنایا۔ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، ابھی خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان پر قائم رہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورے مکمل طور پر پورے ہر میدان میں ہر طرح سے ایمان کے تقاضوں کو پوری کرتے رہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ در حقیقت امن کے مستحق یہی لوگ ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج ہم اور آپ انسانوں کا جو موجودہ جو صورتحال ہے، اور ایک انسان جو کرب اور اضطراب اور بے چینی کا آج اس روئے زمین پر تمام چیزیں انسان کے رہنے کے باوجود بھی، مال ہے، دولت ہے،
روپے ہیں، پیسے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، یہ تمام چیز رہنے کے باوجود بھی آج روئے زمین پر ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مرض کے اور دل کے امراض کے اشخاص اس روئے زمین پر جتنے پائے جاتے ہیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ شاید کسی اور دور میں پائی جاتی ہو۔ آج تمام امن کے سامان موجود ہونے کے باوجود بھی، تمام چیزیں آج موجود ہونے کے باوجود بھی آج ایک انسان بے چین ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، اس کے اندر سکون نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو یہ انسان بڑا سنورا اور بڑا دیکھنے میں ایک انسان بڑا حسین و جمیل صبح سویرے بڑا بن سور کر کے نکل رہا ہے، وہ صرف ان کی ظاہرتاً ان کی خوبصورتی ہے، لیکن ایک انسان بالکل اندر سے اتنا ہی چور ہوتا ہے، اتنا ہی پریشان ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ چہرے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے میرے بھائیو اتنے ہی کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، کیا کس کرب نے یہ اظہار کرے ہے کہ یہ شاعر کہنا چاہ رہی ہے کہ یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانے یہ کس کرب کا اظہار کرے ہے۔ تو آج یہ انسان کی جو ظاہرتاً بڑی سنوری ہوئی ہے، بڑی سجی سجائی دیکھنے میں ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتی ہے، یہ دراصل اندر سے اتنے ہی کھوکھلے ہوتے ہیں۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، منصب ہے، عہدے ہیں، کرسیاں ہیں، تمام آسائش اور انسان کے زندگی کے سکون کے جو تمام چیزیں ہیں، آج وہ تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی آج ایک انسان پریشان حال کیوں نظر آتا ہے؟ آج میرے بھائیوں بے چینی کے کیا اسباب ہیں؟ آج کہ جمعے کے خطبے میں 4-5 اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آج انسان کے پاس دنیاوی یہ تمام اساس اور تمام یہ سکون کے وسائل ہونے کے باوجود بھی آج ایک انسان مضطرب اور پریشان حال کیوں ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اور آج اس روئے زمین کے اندر میرے بھائیوں اس قدر لوگ پریشان اور اس قدر نفسیاتی مریض کہ شاید ہی تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں آج جتنے ڈاکٹر مرض نفسیاتی مرض کے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں شاید ہی کسی اور دور میں پائے جاتے ہوں۔ آج اس روئے زمین پر اس نفسیاتی مرض کے جتنے اسپتال آج آپ کو دیکھنے ملیں گے، تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں، نفسیاتی مریض کے اتنے اسپتال کسی دور میں نظر نہیں آئے۔ آج وجوہات کیا ہے؟ جب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کے اسباب آج ہمارے اور آپ کے بدعمالیاں ہیں۔ اور اس کے چند اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ بے چینی کے، ایک انسان کو بے چین رہنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا اسباب اور سب سے بنیادی اور سب سے اہم اسباب یہ ہے کہ سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے بڑا اسباب جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے دوری، اللہ رب العالمین سے دوری، یہ سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے بڑا اور سب سے اہم اسباب ہے، جس سے آج ہم اور آپ دور ہیں، آج کے مسلمان دور ہیں، آج کے انسان اللہ رب العالمین جو ہمارا معبود حقیقی ہے، جو ہمارا معبود برحق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا داتا ہے، جس کے وجہ سے اور جس کے فضل و کرم سے ہمارے زندگی کی یہ ڈگر چل رہی ہے، آج اس معبود حقیقی سے ہم دور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، آج ہم اور آپ سکون تلاش کرتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معصیت کے کاموں میں آج ہم اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں، گناہ کے کاموں میں اپنے زندگی کا اطمینان ہم ڈھونڈتے ہیں۔ آج کبھی بھی کوئی ٹینشن اور کوئی بھی ذہن پر کوئی اضطرابی کیفیت ہو، بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ غم کو دور کرنے کے لیے گانے سن رہے ہیں، غم کو دور کرنے کے لیے شراب پی رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان جس کو قرآن مجید نے رہنے کا اور جینے کا اور قدم بڑھانے کا ایک ایک قدم کا، جس نے اس کی ہدایت کے لیے ایک ایک قدم کی رہنمائی فرمائی ہے، آج ہم اور آپ اپنا سکون غیر طریقوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جس رب العالمین نے ہمیں تمام نعمتیں دی ہیں،
तरह की नियामतों का हम इस्तेमाल 24 घंटे के अंदर कर रहे हैं। आज उस रब हकीकी से हम दूर हैं, आज उस माबूद हकीकी से हम दूर हैं। और सुकून जिंदगी को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा असबाब यही है। सुकून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के अंदर रखी है। जिस जिंदगी के अंदर बंदगी ना हो वो जिंदगी समझिए कि सुकून के सबसे बड़े असासे को उसने मुनहदिम कर दिया। सुकून कहां मिलेगा मेरे भाइयों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको बतौर तंबीह करते हुए कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून रखा है। यहां जिक्र से मुराद मेरे भाइयों ये इस्तिलाही माने नहीं कि जिक्र से मुराद जो हम और आप जबान से इस्तेमाल करते हैं ये जिक्र नहीं, बल्कि इस तमाम तरह की इबादत इस जिक्र से मुराद है। नमाज और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में उनकी खुशनुदी और रिज़ाजोई को हासिल करने वाले जो भी आमाल हम और आप करते हैं इस जिक्र के अंदर तमाम चीजें मुराद हैं। और उस जिक्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हें अगर बेहतर जिंदगी चाहिए, इत्मीनान की जिंदगी चाहिए, कुरान हमारे और आपकी रहनुमाई करते हुए बतलाती है, हमें और आपको तंबीह करती है कि सुकून अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में है। इसी तरह मेरे भाइयों ईमान और अमन का जिस आयत करीमा से मैंने खुतबे का आगाज किया है, आप उस आयत के दोनों लफ्ज पर गौर करें। ये ईमान और अमन, ये अमन जो है ये ईमान से मुश्तक है। इसका रूट वर्ड जो आप देखेंगे ये ईमान जो है ये अमन से मुश्तक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वो शख्स जो ईमान वाला हो, जिसके अंदर ईमान हो और वो अपने ईमान के अंदर जुल्म की मिलावट ना करे, शिर्क की मिलावट ना करे, दयानत अमानत में खयानत की मिलावट ना करे, और गुनाह के जो सारे असबाब हैं, जो सारे जराए हैं, उन तमाम से अगर वो दूर रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया उस ईमान वाले को अमन मिलेगा, उसी के लिए अमन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि ये दर हकीकत अमन के मुस्तहिक यही लोग हैं जिसके अंदर ईमान हो और ईमान के साथ वो इन तमाम मासियतों से, तमाम गुनाहों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाखुश होने वाले उन तमाम चीजों से जो अपने आप को बचा ले। यकीनन अमन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अमन ऐसे ही लोगों के लिए है। इसी तरह से मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया इबादत के अंदर, बंदगी के अंदर सुकून है और चैन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक इस नमाज के अंदर रखी गई है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करके कहा करते थे अरिहना या बिलाल, अरिहना या बिलाल, तकबीर कहो, तकबीर कह करके नमाज कायम करो और मुझे सुकून पहुंचाओ। ये पता ये चला कि सजदे के अंदर हमारा इत्मीनान है, रब की यादगाह, रब की याद दहानी में हमारे जिंदगी का सुकून है। रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून रखा है, क़याम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून रखा है। ये जाहिरतन तो आज हम और आप देखते हैं ये जिस्म बड़ी संवरी और बड़ी सजी धजी नजर आती है, लेकिन मेरे भाइयों जैसा कि मैंने कहा कि वो अंदर से उतने ही ज्यादा खोखले नजर आते हैं। आज जिंदगी में कार्य खैर के एक भी अमल नजर नहीं आएंगे। उनके दफ्तर को आप देख लें, जिंदगी में एक वक्त की नमाज के एहतमाम नहीं है, लेकिन बज़ाहिरतन वो बड़े संवरे हैं। मेरे भाइयों ऐसे लोग और ऐसे जिस्म बिल्कुल वैसे ही खोखले हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों जो दूसरी जो चीज है सुकून जिंदगी को खत्म करने वाली जो दूसरे असबाब है वो हिर्स और हवस। क़िनाअत ये बहुत बड़ी सिफत है मोमिन की, क़िनाअत ये बहुत बड़ी सिफत है मोमिन की। हिर्स और हवस ये ऐसी बुरी सिफत है कि अगर एक इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आप एक इंसान जो मेहनत कर रहा है उस मेहनत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जिस हाल में रखा है उस हाल में हम रहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तुम दीन के मामले में अपने से ऊपर के लोगों को देखो। आज मसला हमारे और आपका बिल्कुल उल्टा चलता, बरअक्स। दीन के मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत हमारे और आपकी ये रहनुमाई करती है और ये बतलाती है कि तुमको दीन के मामले में अपने से ऊंचे लोगों को देखना है और दुनिया के मामले में अपने से कमतर लोगों को देखो। होगा ये कि तुम्हारे अंदर शुक्र गुजारी की जो सिफत है ये तुम्हारे अंदर आ जाएगी।
جب اور معاملہ اب الٹا ہے، جب دنیا کی بات آتی ہے، دنیا کے معاملے میں آج ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی آج ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہے، جذبہ تنافس جو ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ، مال کی حرص، دنیا کی لالچ اس قدر آج ہم اس کے چپیٹے میں آ چکے ہیں کہ اس کی لالچ تو ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کی آیت ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آج اس سے ہمارا نظر بہت دور ہے میرے بھائیوں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس آیت سے اور اس لفظ سے ہم بہت دور ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے وہاں میرے بھائیوں یہ نہیں کہا گیا کہ تم کو ہم آزمائیں گے مال کے اعتبار سے بہتر کون ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے وہ بہتر کون ہے، جاہ و منصب کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ تو آج یہ حرص اور یہ لالچ آج اس قدر ہمارے دلوں پر منڈلا رہی ہے کہ ایک انسان کی یہ جو حرص ہے، لالچ ہے، پوری زندگی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، تمہارے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا ہو جائے گی، اور پوری زندگی بھی آج ایک انسان کو جتنا بھی مل جائے، جتنا بھی دے دیا جائے، آج اس کے ہوس پوری نہیں ہو سکتی۔ حل من مزید، اور چاہیے، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، ذرا روایت پر غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس ابن آدم کو اگر دو سونے سے بھری ہوئی وادیاں اگر مل جائے، دو بستیاں سونے سے بھری ہوئی اگر دے دی جائے تو اس کی ہوس پوری نہیں ہوگی، یہ تیسرے کی تمنا کریں گے، تیسرے کی آرزو کریں گے، اور ان کے پیٹ کو سوائے مٹی کے، یعنی قبر کی مٹی کے، ان کے پیٹ کو اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ یہ ابن آدم کی یہ ہوس ہے میرے بھائیوں، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لبتغى ثالثا، دو وادی مل جائے پھر تیسرے کی یہ آرزو اور تمنا کریں گے، اور اسی کو قرآن مجید نے کہا تکاثر کے لفظ سے کہ یہ تمہیں آج تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی اس وقت تک جب تک کہ تمہارے سامنے موت کے فرشتے نہ آ جائے اور قبر کے قریب تم نہ پہنچ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ تکاثر کے اندر بہترین انداز میں نقشہ کھینچتے ہوئے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو یہ تکاثر، حرص اور لالچ میرے بھائی وہ ایسی بری صفت ہے جو انسان کے سکون زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو جتنی بھی مال و دولت مل جائے وہ اس سے زیادہ کی اور تمنا کرتے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے سے جس طرح سے ہم محنت کر رہے ہیں اور محنت کے باوجود جو ہمارے مقدر میں ہے اللہ رب العالمین وہ رزق ہمیں اور آپ کو فراہم کر رہا ہے۔ زیادہ بڑے بڑے خواب اور بڑی بڑی چیزیں ہما وقت جب بھی ہم دیکھیں بڑے بننے کا جو خواب ہے میرے بھائیوں یہ اچھی بات ہے، لیکن تمام چیزوں کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کو بھول کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے غافل ہو کر کے صرف دنیا کے پیچھے ہم بیٹھ جائیں، یہ اصول اور ضابطے یقیناً ہمارے لیے زیب نہیں دیتی ہے، چونکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ایمان والے تصور کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی اسی بات کی طرف ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں تیسری جو چیز ہے جو سکون زندگی کو ختم کرنے کے تیسرے اسباب ہیں، کچھ نمایاں اسباب ہیں جس کو میں یکے بعد دیگرے میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں، میں صرف نمایاں اسباب 4-5 اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو تیسرا جو اسباب ہے وہ جذبہ حسد، ایک انسان کا جذبہ، یہ جذبہ حسد جو ہے آج ہمیں اور آپ کو اپنوں کی خوشی دیکھ کر کے یہ ہمارے دل کے اندر اس کی جگہ نہیں ہے، ہم اور آپ کو یہ برداشت نہیں ہوتا اپنوں کی خوشی دیکھنا، اپنوں کی ترقی دیکھنا، اور لوگ بڑھ رہے ہیں، ہمارے بھائی کوئی آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا آگے بڑھنا اور ان کی ترقی کو دیکھنا یہ ہمارے لیے زیب، اور اس سے ہم حسد کی آگ میں جلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاسدین کی مناسبت سے بیان فرمایا، اور سلف رحمہ اللہ بہت بہتر اقوال اس تعلق سے کہا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا
کہ ما رأيت ظالما اشبہ مظلوما الحاسد يقتل الحاسد قبل ان يحصل المحسود، کہ میں نے حاسد سے بڑا ظالم سے مشابہت رکھنے والا شخص نہیں دیکھا۔ اس روئے زمین کے اندر بیجا طور پہ ایک انسان سے جلتا ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر کے جلتا ہے، اس کے آگے بڑھنے کو دیکھ کر کے جلتا ہے۔ یہ جو صفت ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہر دل کے اندر رکھی، ہر دل کے اندر۔ ہمارے اندر بھی جذبہ حسد ہے، آپ کے اندر بھی جذبہ حسد ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اندر اس جذبہ حسد کو دے کر کے ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ کسی کے اندر زائد ہے اور کسی کے اندر کم ہے۔ یہ صفت جو ہے، جذبہ حسد جو ہے، یہ کسی کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے اور کسی کے اندر کم پائی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد فاما الکریم فیخفیہ واما اللئیم فیبدیہ۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی سا بھی جسم ایسا نہیں ہے جس جسم کے اندر یا جس دل کے اندر حسد نہ پائی جاتی ہو، لیکن بہتر شخص وہ ہے جو اپنے حسد کو دباتا ہے اور اس کے ساتھ لڑتا ہے اور اسے ابھرنے نہیں دیتا۔ فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، وہ اپنے جذبہ حسد کو برانگیختہ اور اونچا نہیں ہونے دیتا بلکہ اس سے مقابلہ کرتا ہے ڈٹ کر کے۔ ایسے لوگوں کو بہتر شخص کہا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسی صفت ہے جو ہر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، بہتر وہ شخص ہے اور بہتر اس شخص کو کہا گیا ہے جو اپنے جذبہ حسد کے ساتھ وہ لڑتا ہے اور اسے دبا کر کے رکھتا ہے، اسے ابھرنے نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد کے جو جملے ہیں وَأَمَّا الْكَرِيمُ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، کہ وہ شخص کمینہ ہے جس کا حسد ظاہر ہو جائے۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، کہ وہ شخص چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اس کے اخلاق کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اس کے عادات و اطوار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی فعل کے ذریعے سے ہو، وہ اپنے حسد کو ظاہر کر دیتا ہے اپنی زبان سے، اپنے کرتوت سے، اپنے فعل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے ان چیزوں کو وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی کو کہا کہ فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہتر تعلیمات۔ نفس اور یہ جذبہ حسد جو ہے یہ نفس کا شر ہے میرے بھائیوں، نفس کی یہ برائی ہے۔ صبح و شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اپنے نفس سے کہتے تھے اے زندہ رہنے والی ذات، جو تو تمام چیزوں پر جو تو قادر ہے، تو تمام چیزوں پر قادر مطلق ہے، الہ العالمین، تو ہمارے نفس کو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے بس میں ہونے نہ دینا۔ یہ جو نفس ہے، نفس کا برانگیختہ ہونا، نفس کا ابھرنا اور یہ جذبہ جو ہے، اس سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح و شام اس چیز سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے کہ اس نفس کے شر سے ہم اور آپ صبح شام پناہ مانگے۔ اسی طرح سے چوتھے اسباب ہیں سکون زندگی کے ختم کرنے والے خاندانی جھگڑے۔ خاندانی جھگڑے، یہ خاندانی جھگڑے میرے بھائیوں ایسی چیز ہے جو آج ہر معاشرے کا اور ہر گھر کا، ہر قریے کا، ہر بستی کا یہ عمل بن چکا ہے، اور کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے جو اس خاندانی جھگڑے سے پاک ہو۔ میرے بھائیوں مسئلے کہاں نہیں ہوتے، اور اسی طرح سے مزاج کا اختلاف کہاں نہیں ہوتا، مزاج کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم اتنے طول دے دیں اور اس مسئلے کو، جیسا کہ اس سے قبل کے ایک جمعے کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے معاملات کسی سے بھی ہو، پڑوسی سے ہو، دوست و احباب سے ہو، کسی رشتہ دار سے ہو، فوراً ہمارے ذہن میں بدلہ اور انتقام کا یہ جذبہ ابھر آتا ہے۔ انتقام اور بدلے کا جذبہ یہ ہمارے سامنے شیطان بالکل منظم انداز میں ہمیں پیش کرتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اگر ہلکے انداز میں کہہ رہا ہے، اس سے بڑھ چڑھ کے کیسے ہم برے الفاظ میں اس کو گالیاں دیں۔ یہ شیطان ہمیں اور آپ کو ابھارتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں میرے بھائیوں، قرآن مجید ہماری اور آپ کی جو رہنمائی کرتی ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے
آپ کو آپ کے اندر صبر اور تحمل کا جذبہ ہونا چاہیے، صبر اور تحمل کا جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اس گالی کا مقابلہ آپ دعا کے ذریعے سے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ قرآن مجید بتلاتی ہے کہ وہ آپ کا اگر خطرناک سے خطرناک دشمن بھی ہے کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ قرآن مجید یہ اسلوب ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے، لیکن یہ خاندانی جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، میاں اور اسی طرح سے بھائی بہن کے جھگڑے، یہ تمام آج جو معاشرے کے اندر پائے جا رہے ہیں اور جس کے اندر آج ہمارا گھر بالکل دہک رہا ہے، جل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے ہم بن رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ بہت تکلیف دہ یہ ہے، اور جس کو دفع کرنے کا شریعت نے ہمیں اور آپ کو اسلوب بتلایا ہے، اور قرآن مجید بتلاتی ہے ہمیں اور آپ کے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی بھی گالی کا جو جواب ہے وہ دعا کے ذریعے دینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے آگے کی آیت بتلاتی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب تم اس صفت کو اپنانے کی تمہارے دل کے اندر تمنا ہوگی، شیطان تمہیں ابھارے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اللہ رب العالمین نے کہا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تم شیطان رجیم سے پناہ طلب کرو، پناہ طلب کرو۔ اور یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی یہ صفت نہیں، قرآن مجید بتاتی ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ بڑے پیمانے اور بڑے صفت اور بڑے اعلیٰ پیمانے کے لوگ ہوں گے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں کہ آج ہم دشمنوں کا مقابلہ انتقام کے جذبے سے نہیں بلکہ اس کو دعا کے ذریعے سے اور اللہ رب العالمین سے ان کے لیے ہدایت طلب کر کے ان کے لیے ہم یہ کریں گے، اور جذبہ انتقام اس سے دور رہ کر کے دوستانہ اور جو قرآن مجید جو صفات ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیان کرتی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں پانچویں جو سکون زندگی ختم کرنے کے جو پانچویں نمبر کے اسباب ہیں وہ ہے راتوں کو دیر تک جاگنے کا کلچر، راتوں کو دیر تک جاگنا۔ قرآن مجید آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھے، ایک نہیں دسیوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سکون کو، راحت کو رات کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور دوسری سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَاءَكُمْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور دوسری آیت ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ افلا تبصرون۔ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ وہ ذات جو تمہارے لیے رات کو بنائی ہے سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دسیوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سکون کو رات کے ذریعے اور رات کے ساتھ اسے جوڑا ہے، اور بتلایا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے سکون اور اطمینان کے لیے۔ اور آج معاشرے کے اندر بے جا طور پر جو آج ہمارا جگنے کا کلچر، دیر تک جگنے کا کلچر، 1 بجے 2 بجے رات، اس سے سکون زندگی اور صحت بھی برباد ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سکون زندگی بھی میرے بھائیوں یہ رائے گا اور برباد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہو تم ان سے کہ وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے اس رات کو اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے، سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور اگر تمہارے لیے دن ہی دن ہوتے، یہ سورج اگر طلوع نہیں ہوتا تو بتاؤ کون ہے جو تمہارے لیے اس سورج کو غروب کرتا، افلا تبصرون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آج ہم اور آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو میرے بھائیوں ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور غور و فکر کریں۔ آج جو ہمارا کلچر ہے، آج بیجا طور پر لایانی کاموں میں ہم راتوں کو جگ رہے ہیں، اور راتوں کو جگ کر کے دن بھر کے جو اذکار، دن بھر کے جو فرائض ہیں ان تمام سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ یہ سکون زندگی کو ختم کرنے کے میرے بھائیوں یہ بہت بڑے اسباب ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں نوجوانوں کی حالات لے لیں، نوجوان بچے اور بچیاں بیجا طور پر آج انٹرنیٹ پر، موبائلوں کے اندر لڑکیوں کے فتنوں میں، عشق و محبت کے فتنوں میں اپنی معصیت کے ساتھ ان راتوں کو برباد کر رہی ہے، ان معصیت سے بھری
तफसीलात होती है उनकी, जो इस तरह के कल्चर को अपनाते हैं और इस तरह के अफआल को और इस तरह के करतूत से आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के नौजवान मेरे भाइयों इसके अंदर मुलविस नजर आते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अगर सुकून जिंदगी चाहते हो, सुकून जिंदगी और कल्ब, आप इत्मीनान कल्ब चाहते हो, तो कुरान मजीद के इन उसलूब पर अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को उतारना होगा और इन तमाम रास्ते को अपने जिंदगी के लिए अनमोल लाहे अमल बनाना होगा। तभी जाकर के आप और हम मेरे भाइयों इस दुनिया के अंदर सुकून जिंदगी के असास के बावजूद और असास के साथ साथ हम और आप अमन और सुकून पा सकते हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद को वकान यकरहुल हदीस हदीदा बादहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद जगने को मकरूह समझते थे, नापसंद करते थे। और भेजा तौर पर इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी और आपकी ये नहीं बतलाती है कि भेजा तौर पर और लायानी चीजों में, फजूल चीजों में अपने हम घरों का स्टाइल बदले। मेरे भाइयों अगर हम अब तक ये कर रहे थे, आप अपने आप को इन तमाम जो असास और बुनियादी जो चीजें आज बयान की गई उसको अपनी जिंदगी के अंदर लाहे अमल बना करके देखें। और इसके अलावा भी बहुत सारे असबाब हैं जो आज सुकून जिंदगी को इंसान का खत्म करती है। आज जरूरत इस बात की है कि इन तमाम बुनियादी चीजों को हम अपने जिंदगी के अंदर लौटाए और फिर देखें कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए सुकून रखा है, हमारे जिंदगी में इत्मीनान रखा है। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारी इलाहा तो हम तमाम को, मुझ कहने वाले को, आप तमाम सुनने वालों को इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी के अंदर सुकून जिंदगी के जो वसाइल हैं और जो भी सारे अनमोल चीजें अभी कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की गई इलाहुल आलमीन, तो हम तमाम को उस पर अमली जामा पहनाने की उन तमाम चीजों को तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन उन तमाम चीजों को अपने जिंदगी के अंदर लाहे अमल बनाने की तौफीक अता फरमा। हर्फ बहर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात को अपनी जिंदगी के अंदर लाहे अमल बनाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस रोए जमीन के अंदर जहां कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं, इलाहुल आलमीन उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। इलाहुल आलमीन जहां कहीं भी लोग बीमार हैं उनको बीमारी से शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम में से जिन तमाम के रिश्तेदार गुजर चुके हैं, इलाहुल आलमीन उन पर तू रहमतों की बारिश अता फरमा। इलाहुल आलमीन बशरी लफ्ज़िशों को इलाहुल आलमीन तू माफ कर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू हम तमाम को जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वद ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बिर्रऊफ़िर रहीम।